لیکن دجال جب آئے گا تو اس کے پیروکار اور اس کے ساتھی سب سے زیادہ جو اولین ساتھی ہوں گے وہ یہودی ہوں گے۔ پھر جا کے آخر پہ مارکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہودی جو ہے کسی درخت کے پیچھے بھی چھپے گا نا تو درخت آوازیں دے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اے مسلمان تو آ کے اس کو قتل کر دے۔ یعنی ایسی کیا بات ہوگی؟ سوچتے ہیں کہ دنیا میں اتنی بدبخت، اتنی پتھر دل، اتنی ظالم، اتنی سفاک کوئی قوم ہوگی کہ جس نے اتنے مظالم اٹھائے ہوں گے کہ دنیا پہ اس کو پتھر بھی اور جو درخت ہیں وہ بھی، پتھر بھی بول پڑیں گے، کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ بھی بول پڑیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ گویا ان کی سفاکیاں، ان کا ظلم اس انتہا کا ہوگا کہ ان کے پیچھے ان کو پتھر بھی پناہ نہیں دیں گے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ان کی سفاکیوں اور ان کی مظالم کی داستان۔ لیکن ان کو باقی کیوں رکھا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے امتحان مسلمانوں کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے باقی رکھا ہے کہ جب جب یہ جہاں جہاں پہ ہیں مسلمانوں کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جتنی سازشیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہودی ضرور ہے۔ جتنی فکری اور عملی سازشیں ہوئی ہیں آپ اس کو پروب کرتے جائیں، ریسرچ کرتے جائیں، پیچھے کوئی نہ کوئی یہودی نظر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے والے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی تعین قتل کر دینے والے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہتے تھے ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتا ہے بکواس کرتے ہو، ما قتلوہ ما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے ان کو صلیب دی، وہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وہ جس کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ تو کوئی ہم شکل تھا، اس کو قتل کر کے خوش ہوتے پھرتے تھے، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ ان کا سلوک تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ پر جادو کرنے والا لبید بن عاصم یہودی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود بکری روسٹ کھلانے والی یہودیہ خاتون، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو زہر آلود بکری اس نے خیبر کے موقع پر کھلائی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مرض الموت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو یہودی خاتون نے مجھے زہر آلود بکری کھلائی تھی نا، میں اس کی تکلیف آج بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ یہ کون سا وقت تھا، کون سی شخصیت تھی دنیا میں جس کے خلاف انہوں نے سازش نہیں کی۔ لہذا یہ جو چھوڑے گئے ہیں زندہ، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ زندہ رہیں گے، یہ امتحان میرا اور آپ کا ہے، ہم سب کا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس طرح سے ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ وہ بعض جو مفکرین ہیں ان کا یہ بہت خوبصورت تجزیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی قیادت کرنا، لیکن مسلمانوں نے اپنی کوتاہی، اپنے فرض سے کوتاہی کی، لہذا ان کی سزا دینے کے لیے اللہ نے یہودیوں کو قائم رکھا ہے اور باقی رکھا۔ کہتے ہیں کہ گاؤں میں جس کو چودھری نے جوتے پڑوانے ہوتے ہیں نا، اور سب سے زیادہ جس کو رسوائی کے ساتھ جوتے مروانے ہوتے ہیں، گاؤں کے چوڑے سے کہتا ہے کہ اس کو جوتے مارو، اور جو چوڑا اور مسلی ہوتا ہے، جو بدترین، جو کم ترین اور کمی ترین آدمی ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے ڈیرے میں اس کو چودھری، اس کو جو اپنے آپ کو چودھری کہتا ہے، ملک کہلاتا ہے، چودھری کہلاتا ہے، اس کو جوتے مارو تاکہ جوتے تو مارنا ہے، اس کی رسوائی ہو۔ تو شاید یہ یہودیوں کی بدترین قوم اللہ نے ہمیں جوتے مارنے کے لیے رکھی۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو اپنی اقتدار، ہم 58 اسلامی ملکوں میں تقسیم ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے۔ وہ کوئی بولتا ہے ہم فلسطینیوں کی اخلاقی مدد جاری رکھیں گے، کوئی کہتا ہے اصولی مدد جاری رکھیں گے، اور بدبختوں ان کو اصولی اور اخلاقی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑائی ہو رہی ہے، وہ لڑ رہے ہیں، وہ حالت جنگ میں ہیں، ان کو ضرورت ہے تو جنگ اور لڑائی کی ضرورت ہے۔ تم جا کے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے لڑو۔
اگر 58 اسلامی ملکوں میں سے کسی میں غیرت ہے تو جا کے ان کے ساتھ مل کے لڑے اور ان یہودیوں کا مقابلہ کرے، وگرنہ اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میں اور آپ ہم انفرادی طور پر نہیں لڑ سکتے، ہم بے بس ہیں۔ ذمہ داری ملک کے سپہ سالار کی ہے، ذمہ داری ملک کے حکمرانوں کی ہے، ہم صرف ان کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ آپ جا کے لڑو، لڑائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اخلاقی مدد میں کر سکتا ہوں، اخلاقی مدد آپ کر سکتے ہیں، ہم تقریریں کر سکتے ہیں، ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ ان کے ساتھ جا کے مل کے کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کریں۔ اللہ نے آپ کی ذمہ داری یہ لگائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس امتحان میں بھی، اس آزمائش میں بھی کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔